مسلم بن عقیل کو خط دیا کوفہ والوں کے نام کے کوفہ والوں میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، تمہارے لوگ میرے پاس آئے، تمہارے خط میرے پاس آئے، تم لوگ ایک فاسق فاجر ظالم کے خلاف میرا ساتھ دینا چاہتے ہو، اگر اپنے وعدے پر قائم ہو ان کی بیعت کرو، یہ تسلی کر کے اگر مجھے لکھ دیں گے تو میں بھی آ جاؤں گا۔ یہ امام کا خط، اس کا پورا متن موجود ہے، وہ لے کر چلے۔ جب جانے لگے، کچھ کتابوں میں ہے کہ ان کے 2 بیٹے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، محمد اور ابراہیم ان کا نام، انہوں نے ضد کی کہ ہمیں ساتھ لے کر جائیں۔ کچھ کتابوں میں یہ ہے کہ انہوں نے ان کو بھی ساتھ لے لیا۔ یہ تحقیق اور جائزے کے لیے روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچے، وہاں پر مختار بن عبیدہ ثقفی بڑا مشہور شخص تھا، اہل بیت سے بھی محبت رکھتا تھا، کوفہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اس کے ہاں گئے، اس نے آپ کو ویلکم کیا، مرحبا کہا۔ لوگوں کو پتا چل گیا کہ امام حسین نے اپنے بھائی کو بھیجا ہے، لوگ بیعت اور عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا، ہجوم ہو گیا۔ کیا اظہار ارباب حقیقت نے مسرت کا، ہوا سامان گھر گھر خیر سے مسلم کی دعوت کا، بکثرت نزد مسلم لوگ آئے شادماں ہو کر، امام پاک کا یہ خط سناتے ترجمہ ہو کر، ترقی رات دن ہونے لگی اہل عقیدت کی، ہزاروں کوفیوں نے حضرت مسلم سے بیعت کی، موافق جب فضائے کوفہ مسلم کو نظر آئی، جماعت لڑنے مرنے کے لیے بھی مستعد پائی، لکھے حالات سب مسلم نے فرزند پیمبر کو، بلایا جانب کوفہ حسین و آل حیدر کو، چند دنوں میں 18,000 افراد نے بیعت کر لی۔ بیعت کرتے ہوئے قسمیں اٹھاتے تھے، جان مال قربان کرنے کا یقین دلاتے تھے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ حضرت مسلم نے کہا ابھی مجھے آئے 8-10 دن نہیں ہوئے، 18,000 نے بیعت کر لی ہے اور سلسلہ جاری ہے، جب مجھ سے اتنی محبت سے پیش آ رہے ہیں، امام آئیں گے تو کتنی عقیدت کا مظاہرہ کریں گے۔ انہوں نے خط لکھ دیا، حالات لکھ دیے اور دعوت دے دی۔ ادھر قاصد وہ خط لے کر مکہ روانہ ہوا، ادھر قضاء و قدر کے وہ احکام جو نافذ ہو چکے تھے اپنا رنگ دکھانے لگے۔ عبداللہ بن مسلم، عمارہ بن ولید، یہ 2 افراد کوفہ میں، انہوں نے یزید کو خط لکھا، تو وہاں بیٹھا مزے کر رہا ہے، یہاں تیرے خلاف محاذ بن چکا ہے، حسین کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے اور اتنے لوگ وہاں جمع ہیں، اگر تو بے خبر رہا تو یہ تیرے اقتدار کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائیں گے، فوراً کارروائی کر۔ ادھر ابھی مکہ خط نہیں پہنچا، ادھر یزید کے پاس خط پہنچ گیا، وہ طیش میں آیا۔ عبید اللہ بن زیاد، اس کو ابن زیاد کہا جاتا ہے، اس کا پورا نام نہیں لیا جاتا، پورا نام عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد۔ اس کو یزید نے بصرہ کا گورنر مقرر کیا تھا، اس کو بلا کر کہا بصرہ کے ساتھ ساتھ
میں تجھے کوفہ کا بھی گورنر بناتا ہوں، جا کر تجھے جو کچھ کرنا پڑے کر، اور میرے خلاف جو محاذ بنا ہوا ہے اس کو ختم کر۔ تاریخ کامل عربی میں موجود، اردو میں موجود، اس میں یہ بات موجود، ابن زیاد نے خود کہا مجھے یزید نے اشارہ کیا تھا حسین کو قتل کرنا پڑے تو کر دینا۔ جو یزید کے حامی ہیں ان کو سنا رہا ہوں یہ بات۔ کوفہ میں اس وقت جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر تھے، ان کو معزول کر دیا گیا۔ ابھی ان تک اطلاع نہیں پہنچی، لیکن ابن زیاد کو تقرر نامہ اپوائنٹمنٹ لیٹر مل گیا، اس کو اختیارات عام ٹوٹل جتنے کہتے ہیں نا تمام اختیار دے دیے۔ اس کے ساتھ 500 افراد تھے، بصرہ جانے کی بجائے یہ روانہ ہوا کوفے کے لیے، اس کے کچھ ساتھی چھوٹ گئے، پھر یہ بصرہ پہنچا، بصرہ سے آگے جب نکلنے لگا باقی بھی رہ گئے۔ اس نے چال چلی دھوکہ دینے کے لیے، 20 آدمی ساتھ لیے اور بجائے عراقی لباس کے اس نے حجازی لباس پہن لیا۔ وہ راستہ جو بصرہ سے کوفہ آتا تھا اس کو بدل کر وہ راستہ جو مکہ سے کوفہ آتا تھا وہ اختیار کیا۔ ادھر لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت مسلم خط لکھ چکے ہیں، امام خط ملتے ہی آ جائیں گے، وہ روزانہ راستوں پر جا کر انتظار کرتے تھے، شوق محبت کا اظہار۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ کچھ سوار آ رہے ہیں، اونٹوں پر ہیں، حجازی لباس ہے، انہوں نے امام کے لیے نعرے لگانے شروع کر دیے، مرحبا بک یبن رسول اللہ قدمت خیر مقدم، اے رسول اللہ کے بیٹے مرحبا مرحبا ویلکم۔ یہ سب ابن زیاد دیکھ رہا تھا، اس کو پتا چلا کہ جو باتیں پہنچی ہیں وہ غلط نہیں، واقعی یہاں پر لوگوں کا یہ حال ہے۔ یہ لوگوں کے پاس رکا نہیں، ان سے سلام دعا نہیں لی، تیزی سے چلتا رہا، لوگ عقیدت میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اگر فرزند رسول ہیں تو جائیں گے وہاں جہاں حضرت مسلم ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ سیدھا گورنر ہاؤس کی طرف جا رہے، انہوں نے سمجھا شاید فوراً قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر بھی پیچھے آئے۔ رات کے وقت گورنر ہاؤس کا دروازہ جب اس نے کھٹکھٹایا ابن زیاد نے، اندر سے حضرت نعمان بن بشیر نے کہا اے فرزند رسول یہاں نہ آئیے، میں اس وقت آپ کی پذیرائی نہیں کر سکوں گا، کہیں اور تشریف لے جائیے۔ اس نے ابن زیاد نے کہا دروازہ کھولو، میں حسین نہیں میں ابن زیاد ہوں، گورنر بنا کے بھیجا گیا ہوں، تم معزول کر دیے گئے ہو، دروازہ کھولو۔ لوگوں نے جب اس کا نام سنا تو حیران، ارے ہم تو یہ سمجھے تھے نواسہ رسول آ گئے، یہ تو ابن مرجانہ، اس کا باپ بھی آل رسول کا دشمن، یہ بھی آل رسول کا دشمن، یہ یہاں کیسے؟ لوگ تتر بتر ہونے لگے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ داخل ہوتے ہی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ جو وڈیرے تھے کوفہ کے بڑے بڑے رؤسا رئیس لوگ، ان کو گرفتار کر لیا۔ 30 بڑے بڑے سردار گرفتار کر لیے۔ آپ کو پتا ہے یہ جو مال والے لوگ ہوتے ہیں مالدار، یہ ویسے بزدل ہوتے ہیں۔ ابن زیاد نے ان کو فوراً بلایا، تم لوگ نواسہ رسول کا ساتھ دے رہے ہو، ان کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے، یزید کے پاس ساری رپورٹیں پہنچ چکی ہیں، فوج آ رہی ہے، سنو میں نے تمہیں گرفتار کر لیا، میں تمہیں قتل کروں گا، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بناؤں گا، تمہارے بچوں کو غلام بناؤں گا، تمہارا مال میرا مال ہوگا، جو چاہوں گا سلوک کروں گا، تمہارے لوگوں کو قتل کروں گا، فوج آ رہی ہے، سوچ لو کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا کرنا ہے، جو آپ کہیں گے وہ کریں گے، کیونکہ یہ مالدار لوگ تو وقت کے ساتھ اپنا زاویہ بدلتے ہیں۔ اس نے ان کو چھوڑا نہیں، قابو رکھا تاکہ ان سے کام لے سکے۔ ادھر شہر میں یہ خبر پہنچ چکی تھی، اس کے پاس ٹوٹل 20 سپاہی تھے، 30 وہ امراء تھے۔ اس وقت بھی اگر کوفہ والے اس پر ہلہ بول دیتے یہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، مگر ہونا وہی جو خدا کو منظور تھا۔
حضرت مسلم بن عقیل نے جب اس کی خبر سنی تو آپ اس کے ہاں سے اٹھے اور ہانی بن عروہ، یہ اہل بیت کا ایک عقیدت مند تھا، اس کے دروازے پر آ گئے. اس نے کہا آپ نہ آتے تو اچھا تھا، مگر عرب کی روایات کے خلاف کہ مہمان کو دروازے سے واپس کیا جائے. آپ معزز مہمان ہیں، میں پسند تو نہیں کرتا تھا اس وقت آپ کا آنا، مگر آپ آئے ہیں، آئیے. مختار بن عبیدہ کے ہاں سے آپ ادھر آ گئے. یہاں اشارے میں بات کر رہا ہوں، تفصیل بعد میں آئے گی. مختار بن عبیدہ ثقفی نام یاد رہے گا؟ کیا نام تھا؟ یہ اپنے آپ کو اہل بیت کا بہت عقیدت مند اور غلام کہتا تھا. حضرت مسلم سب سے پہلے اس کے ہاں آئے تھے. بعد میں اس نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ بھی لیا، ان میں سے بہت سو کو اس نے مارا، لیکن ساتھ ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. ایسا بگڑا، اتنا اکڑ میں آ گیا کہ اس نے کیا کہہ رہا ہوں، نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اس شخص نے ساری اپنی محنت برباد بھی کر لی، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی اس سے. اس کی قبر بنی ہوئی ہے کوفہ میں امام مسلم کے پڑوس میں، اور کئی لوگ انجانے میں چلے جاتے ہیں. اور آج بھی کچھ لوگ اس کا نام بڑے وہ لیتے ہیں کہ اس نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا. میں نے آپ کو بتا دیا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، وہ مسلمان نہیں رہا، مرتد ہو گیا. یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے. حضرت مسلم ہانی کے ہاں قیام پذیر ہو گئے. شریک بن آور، یہ بصرے کا ایک سردار تھا، وہاں کا رئیس آدمی تھا. یہ ابن زیاد کے ہمراہ آیا تھا، یہ بھی ہانی بن عروہ کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا، اور اس کو حقیقت حال معلوم نہیں تھی. اس کی جب ملاقات ہوئی حضرت مسلم سے، اس نے ساری باتیں سنی تو کہنے لگا مجھے تو یہ سب کچھ نہیں پتا تھا، اب آپ کے ساتھ دوں گا میں، اور جیسا آپ کہیں گے یہاں پر بھی اور بصرہ میں بھی میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا. یہ پڑ گیا بیمار. شریک چونکہ ابن زیاد کا ساتھی تھا، دوست تھا، اس کے ساتھ آیا تھا. تو ابن زیاد نے کہا میں اپنے دوست کو دیکھنے آنا چاہتا ہوں. ہانی کے گھر میں ابن زیاد اپنے دوست شریک بن آور کو دیکھنے آیا. اس شریک نے اس وقت امام مسلم کو بلایا کہ وہ آئے گا، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ایک آدھا سپاہی ہوگا، گارڈ ہوگا. آپ اچانک اس پر وار کر دیجئے گا، اس کا کام تمام ہو جائے گا، پھر کوفہ بھی ہمارا اور بصرہ بھی ہمارا. آپ تلوار لے کر بیٹھ جائیے، جب وہ آئے گا میں کوئی نہ کوئی شعر پڑھوں گا تو آپ آئیے گا، اس پر وار کر دیجئے گا. ابن زیاد آیا، ہانی سے بھی ملاقات اور شریک سے بھی ملاقات، باتیں کر کے اتنے میں شریک بھی حیران کہ ابھی تک حضرت مسلم آئے کیوں نہیں، ٹائم گزرتا جا رہا ہے. انہوں نے آوازیں بھی لگائیں طرح طرح سے، پھر انہوں نے شعر بھی پڑھا کہ دیکھو سب کچھ موجود ہے، مراد موجود ہے، مطلوب موجود ہے، تو دیر کائے کی. اس سپاہی کو شبہ ہو گیا، اس نے ابن زیاد کو پکڑا، نکلو یہاں سے. اس نے کہا یہ میرے دوست کا گھر ہے، میرے باپ کا دوست ہے ہانی، اس کا گھر ہے. اس نے کہا نہیں نکلو یہاں، تمہارے قتل کی سازش ہے. وہ چلے گئے. بعد میں شریک نے حضرت مسلم سے پوچھا آپ نے کیوں نہیں اس کو قتل کیا، کیوں نہیں نکلے؟ فرمایا دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ میرے میزبان ہانی کو یہ پسند نہیں تھا، جس کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں اس کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اس کے گھر میں اس طرح قتل ہو. اور دوسری بات یہ کہ ایمان والے کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کرتے، وہ جان کا دشمن ہے، یہ اس حال میں بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے. اور کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ آپ اٹھ کر نکلنے لگے تو آواز آئی اے مسلم نہ نکلو، یہاں تک کہ کتاب کا لکھا ہوا